سورہ توبہ آیت کریمہ نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض یہ سب ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ یأمرون بالمنکر یہ تعلیم دیتے ہیں برائی کی، حکم کرتے ہیں برے کام کی، وینہون عن المعروف اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اچھائی سے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی اپنے ہاتھوں کو، مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، فنسیہم پس بے شک اللہ بھی ان کا خیال نہیں رکھیں گے۔ ان المنافقین هم الفاسقون یہ جو منافق ہیں یہ بڑے ہی سرکش اور دہشت گرد ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار اللہ نے وعدہ کیا ہے، پکا عہد کیا ہے منافقین مرد سے، منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے۔ کس چیز کا وعدہ؟ نار جہنم جہنم کے آگ کا، خالدین فیہا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہی حسبہم ان کے لیے یہی کافی ہے، لعنہم اللہ اور اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کے رحمت سے یہ دور ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی۔ ان آیات مبارکہ میں منافقوں کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں اور فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں ان کی کچھ باتیں عام اور مشترک ہیں جو سب میں پائی جاتی ہیں، جس میں ان کے مرد اور ان کے عورتیں سب شامل ہیں۔ اور دیکھیں زبانی طور پر تو ان کا دعویٰ تو ایمان کا تھا، لیکن حقیقت میں ان کے اندر ایمان تو موجود نہیں تھا، کیونکہ جن کے اندر حقیقی ایمان موجود ہوتا ہے وہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یعنی نیک کام کی طرف بلاتے ہیں اور برے کام سے منع کرتے ہیں، جبکہ یہ جو منافقین ہیں یہ الٹ کرتے ہیں، منکر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، منکر کی تعلیم دیتے ہیں، منکر کا یہ حکم کرتے ہیں اور اچھے اور بھلے اور صحیح کام سے ینہون منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، یعنی امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا جو وظیفہ ہے، ایمان والوں کا جو وظیفہ ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تیسرے نمبر پر وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ دنیا کے کام کاج میں تو یہ بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہو تو پھر یہ اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں۔ یہ مٹھیوں کو بند رکھنا یہ تشبیہ ہوتی ہے مال خرچ نہ کرنے سے۔ تو یہاں تین باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر ایک بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، نمبر دو اچھی باتوں سے روکتے ہیں، نمبر تین کار خیر میں خرچ کرنے سے یہ کنجوسی کرتے ہیں جی۔ تو یہ کس کے علامات ہیں جی؟ منافق ہوں گے جی۔ اب اگر کسی کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، یہ کام اچھائی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے روکتا ہے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتا ہے، تو اس کے اندر منافقانہ اعمال پائے جائیں گے۔ ہم تو اس کو
منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے دل سے تو اللہ واقف ہے، ہمیں تو اس کے دل کا نہیں پتہ، لیکن یہ اعمال منافقانہ ہے، اس لیے ہمارے لیے اس میں تعلیم یہ کہ ہم اس چیز سے بچیں، بری باتوں کو حکم دینا۔ لہٰذا اس میں تقریباً سارا دین اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ دین کے علاوہ اگر آپ کسی کو کسی کام کے کرنے کا کہیں گے تو وہ غلط کام کا آپ اس کو حکم دے رہے ہیں جی، اور اگر دین کی کسی بات سے آپ کسی کو روکتے ہیں تو یہ اچھی بات سے روکنا ہو گیا، اور جب آپ دین کے علاوہ دین پہ خرچ نہیں کرتے ہیں اور باقی اپنی مرضی کے مطابق جہاں دل میں آیا تو یہ پھر اس کے اندر شامل ہو جائے گا جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ان کے لیے جو آگے انجام بیان فرمایا وہ بڑا خطرناک، کہ ان کے لیے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ، کافروں کے لیے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور وہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر دنیا میں بھی برستی ہے اور آخرت میں بھی برستی ہے جی۔ تو نسوا اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ میں نے جو کہا نا کہ آج کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نفاق اس کو کہتے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہ ہو، صرف مسلمانی کا وہ دعویٰ کرے، اب اس کے دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے دنیا میں فیصلہ ہوگا اقرار باللسان، زبان سے جو آدمی جیسے دعویٰ کرے گا اس کے مطابق اس پر حکم لاگو ہوگا۔ یہ حکم کون لاگو کریں گے؟ اہل علم۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس چیز کے فیصلے کرنا شروع کر دیجیے۔ کون کریں گے؟ اہل علم۔ جیسے قادیانیوں کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا، فتویٰ دیا کہ یہ غیر مسلم ہے، پھر وہی اپنا فتویٰ، وہی اپنا فیصلہ پاکستان کے پارلیمنٹ سے انہوں نے منظور کروایا۔ اگر وہ پارلیمنٹ منظور نہ بھی کرتے، یہ علماء کا فیصلہ تھا۔ جیسے منکرین حدیث، جو لوگ حدیث کے انکار کرتے ہیں، یہ بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ قرآن کا نام لیتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں جی۔ تو بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، الحمدللہ علماء کرام ان فتنوں کو پہلے پہچانتے ہیں، پھر عوام کو بتاتے ہیں، پھر ان کا راستہ روکتے ہیں۔ اس لیے یہ علماء ہمیشہ ہمارے اوپر ان کا احسان رہتا ہے، وگرنہ اگر دین اکبری کے خلاف مجدد الفسانی میدان میں نہ آتے تو آج پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا جی، ہمارے خطے میں مسلمان ہوتے بھی یا نہ ہوتے۔ دین اکبری کے اس نے دین ایجاد کیا تھا، اور چند 2 نمبر کے مولوی بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے، ابو الفضل اور فیضی، انہوں نے کہا یہ اکبر بادشاہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو مشہور ہے نا پشتوں میں، یہ وہی اس نے دین ایجاد کیا تھا دین اکبری کے نام سے، اور چند ملائے تھے اپنے ساتھ جس کو ابو الفضل اور فیضی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو بادشاہ جو بات کرتا ہے نا بس وہ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ جیسے لوگ میدان میں آئے جن نے کہا نہیں، دین وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ آج مجدد الفسانی کو اچھے نام سے یاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کی ہے، اور اسی طریقے سے نسل در نسل آج بھی جو علماء میدان میں ہیں، کام کر رہے ہیں، فتنوں سے امت کو خبردار کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، بچا رہے ہیں، آنے والی نسلیں ان کو اسی طرح یاد کریں گے جیسے آج ہم شاہ ولی اللہ اور مجدد الفسانی کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے لوگوں نے منافقین نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ یہاں جو سابقہ سے چلی آ رہی ہے نا، ان سابقہ رکوعات میں بھی منافقین کے نشانہ بیان ہو گئے۔ ان میں سے ایک کہ جہاد کے موقع پر یہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے حیلہ بہانہ پیش کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں، جہاد بھی نہیں جاتے ہیں، بس کچھ ہیلی ویلی کر کے، کبھی کہتے ہیں بچے گھر میں، کبھی کہتے ہیں خواتین ہیں، کبھی کہتے ہیں ہماری فصلیں تیار ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارا کاروبار کا یہ سیزن ہے۔ یہ جو سابقہ میں آیا جی، ایک بات، ایک نشانی ہے۔ نمبر 2، اب اگر یہ جہاد میں شریک ہو بھی جائے کسی وجہ سے، جان بچانے کے لیے، یا وہ جو لیبل ہے اس کی وجہ سے،
تو مسلمانوں میں پھر یہ فتنہ انگیزی اور فتنہ پردازی کی فکر کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے سازشیں کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے دل کو توڑیں، کس طریقے سے ان کی جمعیت کو توڑیں، کس طریقے سے ان کے اندر ایسی کمزور باتیں کر کے تاکہ یہ ان کے جو اجتماعیت ہے نا وہ ٹوٹ جائے جی۔ تیسری نشانی جو سابقہ آیات میں بتلائی گئی کہ اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی کی بات پیش آئے تو ان منافقین کو بڑی ناگوار گزرتی ہے جی، اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف پیش آئے تو یہ منافقین اس پر بڑے کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کے تکلیف پر خوش ہونا اور مسلمان کے خوشی پر غمگین ہونا یہ منافقانہ نشانی ہے جی، اس سے بچنا چاہیے جی۔ نمبر 4 کہ یہ نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں جی۔ سابقہ آیات میں جو چیز آئی یہ منافقین کی نشانی تھی کہ وہ نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے تھے جی۔ نمبر 5 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑے تو ان کے خرچ کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے، اور اگر کہیں لگائے بھی تو بڑی ناگواری ان کو گزرتی ہے اور بڑی مجبوری ان کو گزرتی ہے جی۔ بھائی اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لہٰذا اللہ کے دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ چھٹی بات یہ فرمائی گئی کہ اپنی دو رخی پالیسی کی وجہ سے ہر وقت یہ ڈرے اور سہمی ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری اندر کی جو بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارا اندر کا کچا چٹا اگر کھل گیا تو وہ تو پھر ہماری جو نا خیر نہیں ہوگی، پھر یہ ان کی حالت ہوتی ہے جی۔ اور 7ویں نشانی کہ یہ مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرتے ہیں جی۔ اس جو سابقہ آیا نا کہ یہ باللہ و آیاتہ و رسولہ، اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں جی۔ تو اللہ یعنی دین کے حوالے سے مسلمانوں پر، دین اسلام پر اور اللہ پر اور رسول اللہ پر نکتہ چینی کرنا یہ بھی منافقانہ اعمال میں سے ہے جی۔ اور 8ویں نمبر پر کہ یہ مال کے ایسے حریص اور لالچی ہیں کہ ان کی خوشی اور ناخوشی کا سارا دار و مدار پیسے پر ہے جی۔ پیسہ ملے تو خوش، پیسہ نہ ملے تو ناخوش، یہ منافقانہ اعمال ہے۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی سب کچھ پیسہ سمجھ لیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، نہیں جی۔ بہت سارے ایسے مسلمان پریشان ہوتے ہیں کہ ان سے کسی نے پیسہ لیا ہوا ہوتا ہے کاروبار کے سلسلے میں، کسی اور سلسلے میں جی، اور وہ پھر دیتے نہیں، اور وہ بڑے مزے سے جناب وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں جی۔ حالانکہ کیسے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ہے جی، آپ نے لیا تو دے۔ دنیا میں یہ بہت سارے معاشرے میں کام نہیں کرتے۔ یہ جو پیچھے مزاربہ اسکینڈل آیا تھا تو کیسے آیا تھا؟ کاروبار تو نہیں تھا، مجھ سے لیے اس سے، اور اس سے لیے اس سے، اور اس سے لیے اس سے جی۔ اب جس کے پاس آگے جمع ہو رہے تھے وہ اپنے مزے اور چرچے کر رہے تھے، وہ انہی لوگوں کے پیسے کو دوبارہ جو وہ بانٹ رہے ہوتے تھے۔ حالانکہ مزاربت اب شریعت کا ایک یہ کاروبار کا ایک اصول ہے، کر سکتے ہیں مزاربت کی صورت میں مشارکت۔ مزاربت یہ ہوتا ہے کہ میرا پیسہ ہے اور آپ کا کام ہے جی، آسان الفاظ میں۔ کوئی آدمی کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ کام نہیں کر سکتا، یا کام جانتا نہیں ہے، یا اس کے پاس وقت نہیں ہے، یا اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، یا وہ کسی اور مصروفیت اور مشغولیت میں ہے، تو پیسہ تو اس کے پاس ہے۔ دوسرا کوئی آدمی ہے وہ بیچارہ کے پاس فن ہے، ذہن ہے، دماغ ہے، صلاحیت ہے، وقت ہے، جگہ ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر یہ جائز نہ ہو تو وہ غریب بیچارہ اپنی صلاحیتوں کو قبر میں ساتھ لے کے جائے گا۔ اس طریقے سے جس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پیسے سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے گا؟ تو اسلام نے مزاربت کا جواز دیا، جائز قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ ہے، دوسری کی صلاحیت ہے، یہ آپس میں معاہدہ کرے، جیسے راضی ہو جاتے ہیں معاہدہ کرنے کے بعد شریعت کے اصولوں کے مطابق تو وہ کام کرے۔ اب وہ جس کا پیسہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، بعض اوقات ایسے دماغ ہوتے ہیں، ہوتا وہ بعض غریب ہوتا ہے لیکن دماغ اس کے بڑے ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مشارکت، دو شرکت، تو یہ جو ہماری بینکنگ کا نظام ہے یہ مزاربت اور مشارکت پر ہوتا ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق قرار دیا جائے اور کیا جائے۔
بس ٹھیک ہے، سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ مزاربت اور مشارکت کا نام استعمال کریں گے لیکن شرعی اصولوں کے خلاف کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ سرمایہ دارانہ اور سود پر چلائیں گے اس کو، اور ایسے نظام خراب ہوگا۔ پھر تو یہ لوگ یہ منافقانہ کہ سارا دار و مدار پیسہ، پیسہ آئے تو خوش، پیسہ نہ آئے تو ناخوش، یہ غلط بات ہے۔ حالانکہ پیسہ جو ہے وہ تو ہاتھ کا میل ہے، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو آج نہیں۔ بہت سارے ایسے جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں آخر میں جا کر کے ایسے خوار ذلیل ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی وہ نہیں۔ پیچھے کچھ دن پہلے میں ایک پڑھ رہا تھا، وہاں عرب کا ایک تھا ترکی النسل، عدنان نام تھا جی، اس کی جو مالیت تھی آخر میں کیا ہوا۔ اور یاد رکھیے کوئی بہت بڑا مالدار ہو، قبر میں وہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا جی۔ وہ سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہے، ہمارے کوئی نور مل کے جو مالک تھے سہگل، کتنے مالدار تھے اور کس نمبر کے تھے، اس کی ایک سادہ سی قبر ہے اور تصویر آئی ہوئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ پیسہ کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا، پیسہ وہی ہے جو آپ نے استعمال کیا، کھایا پیا، اللہ کے راستے میں دیا، یہ آپ کا ہے۔ جو رہ گیا نا، جو 5 منزلہ بلڈنگ کی بنائی ہوتی ہیں، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تو آنے والے لوگوں کی ہے، اور وہ پتہ نہیں اس پہ لڑیں گے یا توڑیں گے یا جو کریں گے جی۔ ہوتا ہے نا لوگوں کو کہتے ہیں جی بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے جی۔ اللہ کے بندے، خود آپ کی زندگی گزار رہی ہے خراب قسم کی، اور اب بچوں کے لیے فکر کرنی چاہیے، اور بچوں کے مقدر میں جو ہوگا وہ ان کو ملے گا، کوئی ان کو روک نہیں سکتے جی۔ بہت سارے ایسے والدین جنہوں نے اولادوں کے لیے بہت اچھا کو چھوڑا، اولاد نالائق تھے وہ سارا خراب کر گئے جی۔ اور بہت سارے ایسے تھے جو والدین نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا لیکن اولاد باصلاحیت تھی اور وہ اچھے تربیت ان کو دی تھی، بعد میں جا کر کے انہوں نے بہت کچھ کمایا جی۔ دنیا وہی ملے گی جو آپ کے مقدر میں ہے۔ دین کے حوالے سے فکر ضروری ہے کہ دین جتنا آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، یہ نہیں ہے کہ میرے باپ دادا مولوی تھے اور دیندار تھے تو بس میں آٹومیٹک دیندار ہوں گا، نہیں، میں دینداری اختیار کروں گا پھر دیندار کہلاؤں گا جی۔ یہ کوئی جدی پشتی والا کام نہیں ہے۔ پیغمبروں کے اولاد اگر وہ سیدھی پہ نہیں تھے، کنعان کیوں غرق تباہ ہو گیا تھا؟ حالانکہ پیغمبر کا بیٹا تھا نا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دینداری آپ کو اختیار کرنی پڑتی ہے۔ دنیا بعض اوقات بغیر محنت کی آپ کو مل جاتی ہے جی۔ والد نے بہت کچھ کمایا تھا، وہ فوت ہو گیا، میراث میں آپ کو پیسہ مل گیا، لیکن دین نہیں ملتا، دین کرنا پڑتا ہے جی۔ تو پیسہ جو ہے وہ مقصد نہیں بنانا چاہیے، دین مقصد بنانا چاہیے۔ پیسہ تو ایک ضرورت ہے وقت کی، آج ہے تو کل نہیں، آج نہیں ہے تو کل ہے۔ 9 نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں، اور جب تحقیق کی جائے تو پھر مذاق اور تفریح کا یہ بہانہ بناتے ہیں، یہ بھی منافقانہ اعمال میں سے ہے جی۔ اور 10ویں نمبر پر کہ ان کا جو اصل تعلق اور رشتہ ہے وہ منافقوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ منافقین آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں جی۔ مسلمانوں کے اگر ظاہراً قریب ہو بھی اندر سے قریب نہیں ہوتے ہیں جی۔ 11ویں نمبر پر کہ یہ امر بالمعروف کے بجائے امر بالمنکر، اور نہی عن المنکر کے بجائے نہی عن المعروف یہ کرتے ہیں جی۔ تو سابق آیات سے اب تک کے 11 نشانیاں منافقین کے بیان فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا ان چیزوں سے اس کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بس ہمارے علم میں آ جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان منافقانہ اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو مسلمانوں کے اعمال ہیں اس کو اختیار کریں۔ اس لیے فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں۔ ویسے قرآن پاک میں جہاں کہیں صرف مردوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئی ہیں تو اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے بیان کرنے کا وہ عام طور پر مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، مردوں کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں اس حکم کے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ اقیموا یہ تو مردوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں لہذا اس میں خواتین شامل نہیں ہوگی کہ یہ نماز صرف مردوں پر لازم ہوگا، نہیں، اقیموا الصلاۃ کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور کڑیاں بھی شامل ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ تو اب اس کا الفاظ کا خطاب جو ہے وہ تو مردوں سے ہے، عربی کا جو صیغہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں جب بات آئی تو فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے سے ہے، یہ ان کا کنبا
ایک ہے، ان کا ایک تعلق ہے، یہ ایک ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ امر بالمنکر کرتے ہیں، منکر گناہ کو کہتے ہیں، غلط کام کو کہتے ہیں، بری بات کو کہتے ہیں، یہ منکر اور بری بات کا حکم کرتے ہیں، یعنی تعلیم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور اچھے اور بھلے اور نیک کام سے روکتے ہیں جی، یہ منافقانہ، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی روک کے رکھتے ہیں جی۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فنسیہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافق ہی سرکش ہیں، دہشت گرد ہیں، فسق و فجور والے ہیں۔ فسق و فجور، فاسق اور فاجر کس کو کہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر اس کو کہتے ہیں جو علی الاعلان گناہ کرے۔ گناہ ایک بعض اوقات کوئی چھپ کے کرتا ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نادم اور شرمندہ سمجھتا ہے، بس عادت سے یا کسی وجہ سے مجبور ہے کہ یہ کام کر رہا ہے جی، اور ایک یہ کہ علی الاعلان گناہ کیا جائے۔ ان دونوں گناہوں میں فرق ہے جی، چھپ کے گناہ کرنا اور علانیہ گناہ کرنا، ان میں کیا ہے؟ فرق ہے جی۔ علانیہ گناہ گویا کہ آپ اتنے جری ہو گئے، اتنے آپ کی آنکھیں جو ہے وہ نکل گئی کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں علی الاعلان غلط کام کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہے جی۔ اور جو چھپ کے کر رہا ہو، دیکھو گناہ دونوں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، گناہ ہونے میں فرق نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو وبال آئے گا اس میں فرق ہے جی، کہ جو چھپ کے کر رہا ہوتا ہے اور جو علانیہ کر رہا ہوتا ہے جی۔ اسی وجہ سے علانیہ والے کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ گانا بجانا، میوزک، یہ گناہ ہے جی، حرام ہے، کسی کتاب میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ہے وہ اکیلے جا کر کے وہ کرتے ہیں جی، یہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو غلط سمجھ رہا ہے لیکن کسی وجہ سے مجبور ہے جی، اپنے آپ کو مجبور رکھا ہوا ہے جی۔ اور ایک یہ ہے کہ علی الاعلان انتظام کرتا ہے، آج سارے محلے والوں کو اور ادھر ادھر سے بلاتا ہے جی، جس طرح ہمارے شادیوں پر ہوتے ہیں جی، یہ فسق و فجور ہے جی، یہ غلط کام ہے جی، اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے کاموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے جی۔ عموماً جو جہاں جہاں عذاب آئے ہیں وہ اسی وجہ سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے جری ہو گئے کہ علی الاعلان غلط کام کر رہے جی۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے ہماری حفاظت فرمائے جی۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مرد اور منافق عورت اور کفر کرنے والوں۔ جو منافق ہوتا ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے جی، جو منافق ہوتا ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے، لیکن منافقوں کی جو رذالت ہے مزید اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ بھی بیان فرما دیا، وگرنہ والکفار کے اندر منافق بھی شامل تھے، منافق مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ نے وعدہ کیا منافق مرد منافق عورت اور کفار سے، کس چیز کا وعدہ؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس کے اندر، ہی حسبہم، ان کے لیے یہی کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی، ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔